جب انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کا نام لیا اور کہا کہ انٹرویوز نہ دیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وزیر خزانہ آ رہے ہیں، تو آپ یقین رکھیں کہ ان کو چن لیا گیا پرائم منسٹر اور وزیر خزانہ کے لیے، تو یہ ہمیں دیواروں میں چن دیں گے. اس سے زیادہ مجھے ان سے کوئی امید نہیں ہے. وہ جب ڈالر رکا ہوا تھا وہ بڑا کارنامہ تھا، اس میں وہ سب پتہ ہے کس طرح رکا تھا، اور مجھے ان کا وہ بھی ڈائلاگ یاد ہے آج تک کہ 1 لیٹر پٹرول $1 کے برابر جس دن ہو گیا یہ ملک ترقی کر جائے گا. اور ہم اللہ کے فضل سے ڈالر سے آگے بھی نکل کے دیکھ لیا ہم نے، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکا. وہ بہت فریجائل گورنمنٹ. آبویسلی جو حالات ہوں گے، اب پیپلز پارٹی کو میں کیا داد دیے بغیر کیسے رہ سکتا ہوں؟ کیا گیم کھیلی زرداری صاحب نے؟ مطلب وہ تو نواز شریف صاحب اڑ گئے، جو میں کل عرض کر رہا تھا کہ اسپیکرشپ پہ وہ رپھڑ پڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی حکومت نہ لیں، بے شک یہ اسپیکرشپ کے بغیر حکومت ہم نے نہیں لینی. اس کے بعد پھر زرداری صاحب کو ایک مطلب ان سے رابطہ کیا گیا، ان کو سمجھایا گیا کہ جی وہ کافی ہو گیا ہے، ان بس کر دیو، اسپیکر انہوں نے دے دیو، چلے ڈپٹی اسپیکر ہو جائے گا آپ کا، ٹھیک ہے. اب سارا کچھ لے کے، اور اگر بلاول صاحب یا زرداری صاحب یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس قوم کو کہ جی ہم اس حکومت میں شامل نہیں ہیں کیونکہ ہم نے وزارتیں نہیں دیں، تو سوری سر، یہ سودا اب بکنے والا نہیں ہے. جب سارا کچھ لے لیا آپ نے، آئینی عہدے لے لیے، اور گورنمنٹ کا تو نہیں پتا ہوتا کہ یہاں پرائم منسٹر نے 5 سال نکالنے ہیں کہ نہیں. پریزیڈنٹ تو 5 سال کے لیے آ گیا آپ کا. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ ون ون پوزیشن رہی آپ کی. پھنسا آپ نے دیا میرے چھوٹے قائد کو. اب چھوٹے قائد کو میرے خیال میں اگر انہوں نے کوئی ڈیلیور کرنا ہے تھوڑا بہت تو ان کو فری ہینڈ دینا پڑے گا. یہ نہیں ہوگا کہ وہ ہر فیصلے سے پہلے بھائی جان کی طرف دیکھ رہے ہوں کہ جی بھائی جان یہ اجازت دیں گے تو پھر میں کروں گا. نو، جیسے مریم صاحبہ کو پنجاب میں بالکل فری ہینڈ ہوگا، ان کو دیا جائے گا، وہ پوری طرح ڈیلیور کر رہی ہوں گی، اور مجھے یقین ہے کہ نواز شریف صاحب انہیں گائیڈ بھی کر رہے ہوں گے. وہ اپنے وزارت اعلیٰ اور وزارت عظمیٰ کے ادوار کے حوالے سے ان کو گائیڈ بھی کریں گے. لیکن شہباز شریف صاحب پہ اگر ایکسٹرا آرڈنری، ایک تو ظاہر ہے وہ جو اتحادی ہوں گے جو اگرچہ نہیں ہوں گے وزارتوں میں، لیکن انہوں نے تو کام تو کرانے ہیں. جہاں وہ انکار کریں گے وہ کہ جی ایسی کی تیسی ہم سپورٹ دے رہے ہیں آپ کو، وہاں پھنسے ہوں گے. اور اس کے بعد اگر بھائی جان کا بھی پریشر رہا تو پھر یقین کریں ہمیں دیواروں میں چننے سے کوئی نہیں روک سکے گا. یہ چیزیں کیونکہ اتنی مشکلات ہیں، لوگوں کی چیخیں ابھی سے نکلی ہوئی ہیں. مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ لوگوں کا سروائیول کیسے ہوگا. اور ہماری اشرافیہ بڑے سکون سے بیٹھی ہوئی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، ہم جو فیصلے کر رہے ہیں وہ بڑے اچھے ہیں اور اس پہ آپ کو صدق کے دل سے ایمان لے آنا چاہیے. ہمارے کو فیصلے غلط ہو نہیں سکتے. لیکن جو لوگوں کی حالت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے، کوئی مطلب قدرت کی طرف سے کوئی مہربانی ہو جائے اس قوم پہ، ورنہ حالات مجھے بہت خوفناک نظر آ رہے ہیں. مطلب مڈل کلاس تو آلریڈی آپ کی ختم ہو گئی نا، اب اپر مڈل کلاس بھی ختم ہونے جا رہی ہے اگر حالات یہی رہے. صحیح ہے فیصل صاحب، اس سے تو لگتا ہے کہ کانٹوں بھرا سفر ہے، اور اب چننے تو پھر انہی کو چاہیے نا، جو عامر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ جن کو عوام نے چنا ہے اور اب وہ وزیر اعظم بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہونے جا رہے ہیں. تو فیصل صاحب یہ بات بھی ایاز صاحب کی درست ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھاگ تو نہیں سکے گی اتنے عہدوں میں. اگر وہ شراکت دار ہے تو کیا یہ صرف عوام کے لیے ہے کہ جی وہ حکومت میں نہیں ہے، تو اب یہ سب کو مل کر ہی چلانا پڑے گا. تو کیا یہ جو چیلنجز اس وقت سامنے نظر آ رہے ہیں، اس اتحادی حکومت میں یہ اہلیت ہے؟ میں ایاز صاحب سے تھوڑا سا اختلاف تو نہیں کر سکتا. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ایاز صاحب جو ہے وہ آزاد فضا میں زندگی گزار رہے ہوں. ہم تو معاشرے کے اس طبقے سے میں شامل ہو چکے ہیں جو اب تک سمجھتے ہیں دیوار میں چن دیا گیا ہمیں. ہم تو مزید چننے کی تو گنجائش نہیں ہے. ثابت ہوا فیصل صاحب، ایاز صاحب کا بھی تعلق طبقہ اشرافیہ سے ہے. یہ آپ اور ہماری کلاس اور ہے، آپ اور ہماری کلاس اور ہے. ٹلنا نہیں. جی یہ بات میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا، آپ نے خود ہی کہہ دی. نہیں ان قریب وہ اسی کلاس میں شامل ہونے والے ہم سب، ٹینشن کی بات نہیں ہے. جی اچھا، ہم تو جماعت میں چن چکے ہیں. نہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہی چننے جائیں گے. باتوں سے عامر صاحب کی میں تمام باتوں سے متفق ہوں، ماں سوائے ان کے آخری جملے سے کہ ان کے پاس آخری چانس ہے. اب ثابت ہو گیا کہ آخری چانس تو ایشو نہیں ہے. جس کو جب بھی چانس دینا ہو تو اس کو 10 حکومتیں مزید بھی دی جا سکتی ہیں. چانس پانس کا تو معاملہ ختم ہو گیا. باقی عامر صاحب کی بات یہ صحیح ہے،
کہ بھائی کام کریں، ڈیلیور کریں. لیکن کل جس طرح عہدوں کی تقسیم ہوئی، بہت اچھا ہوتا اگر یہ قوم ان کے منہ سے کوئی معاشی مسائل کا پلان بھی سنتی. جو 16 مہینے جو ان کی حکومت کی کارکردگی تھی، اس کارکردگی پہ تو ایک ہی اعتراض رہا نا اس قوم کا کہ بھائی کوئی پلان دے دو. کامیاب ہونا ناکام ہونا ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن پلان تو دے دو کہ ہمارے پاس اس ملک کو معاشی مسائل سے نکالنے کا یہ پلان ہے. وہ پورے 16 مہینے میں پلان نہیں آیا. منصور جو آیا وہ تو کسی کے پلے ہی نہیں پڑا. اب آپ حکومت میں بیٹھے تھے تو بہتر ہوتا کہ آپ جب اعلان کر رہے تھے کہ وہ صدر بن جائے گا، وہ اسپیکر بن جائے گا، وہ چیئرمین بن جائے گا، یہ وزیر اعظم بن جائے گا، تو اس کے ساتھ آپ ایک معاشی مسائل کا پلان بھی دیتے تو ایک وہ اصل قوم کے لیے جو ہے نا خوشخبری ہوتی. کیونکہ قوم کو اچھی خبر جو ہے وہ کسی اس بات کی چاہیے کہ ان کی غربت کیسے کم ہوگی، ان کے معاشی مسائل کیسے کم ہوں گے. آج اگر عامر صاحب کا یہ جو ابھی بیپر ہے، اگر یہ بیپر وائرل ہو گیا تو گھروں میں تو سمجھ لیں دوپہر کا کھانا ہی نہیں پکتا. انہوں نے ڈرا دیا اس قوم کو کہ مزید بجلی کا بل مہنگا ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے. اتنا خطرناک انہوں نے آج گفتگو کی ہے. سر دوپہر کا تو ویسے ہی نہیں پکتا. آپ پہلے بتاتے میوٹ لگا دیتے. اب تو کچھ نہیں جو ہو سکتا. حالات ہیں جو حالات ہیں بھائی ہمارے نہ بولنے سے اگر آپ کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو ہم چپ ہو جائیں گے. عامر بھائی نے جو مستقبل کی تصویر کھینچ کے قوم کے سامنے پیش کر دی ہے نا، تو وہ اتنی خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بس پھرنے کے بس گیم ہی اوور ہو گیا پھر تو. لیکن یہ جو بات ہے نا کہ پیپلز پارٹی ون ون پوزیشن میں، تو بھائی کسی مسلم لیگ نے کسی کے ہاتھ جوڑے تھے؟ جو پیکج پیپلز پارٹی نے لیا تھا یہی پیکج نون لیگ لے لیتی. کس نے جو ہے ان کو منع کیا تھا؟ آپ ڈیل تو کرتے. یہ جو بات ہے نا کہ اب سارے فیصلے بھائی جان سے پوچھ کے کریں گے، چھوٹے قائد اس میں سے جان نکال دیں، بھائی رہنے دیں، بھائی سے پہلے بڑا بھائی لگا دیں. صحیح ہے. ان سے پوچھ کے کریں گے. اس میں تو اب کوئی وہ دور آئے. آگے لوگ بھی یہ حکومت آئی ہے نا، اب نہیں لگتا ان کے ہاتھ میں جو ہے نا کیا ہے پتہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن ہمیں بہرحال یہ دعا کرنی چاہیے کہ جو کچھ بھی ہو اس ملک کے لیے خیر کی ہو. جیسے عامر صاحب بتا رہے کہ وہ 2 ارب کے جو انویسٹمنٹ کویت سے آئے گی، مزید مالک سے آئے گی، تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ان ساری انویسٹمنٹ کو جو ہے نا میچور کر دے اور یہ پیسے پاکستان کے اندر جو آ جائے. باقی حل نہیں ہے، سب بناوٹی بات ہے. ڈالر پاکستان آئے گا تو ڈالر کی قیمت، ڈالر نیچے جائے گا، آپ کی کرنسی اوپر جائے گی. باقی صرف لفاظی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. صحیح. آپ کا جو اوورسیز پاکستانی ہے اب وہ پاکستان پیسے بھیجنے کو تیار نہیں ہے. اب یہ آپ کا فہم ہے، آپ کی ذہانت ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اس ملک کے اندر جو ہے نا وہ ڈالر لے کے آنے. یہ آپ کی صلاحیتوں کا امتحان ہے. آپ کی صلاحیتیں تو بہرحال اس پوری قوم جانتی ہے. تو ہم مزید کسی امتحان میں آپ کو بھی نہیں ڈالنا چاہتے. قوم تو بہرحال ہے ہی امتحان میں. فیصل ان کے ہاتھ میں ایک لکیر ہے اور اس لکیر پہ لکھا جا چکا ہے دوسری بار وزیر اعظم. صحیح ہے، بس یہی بہت ہے. جی تیسری بار کی بھی میں نے تیسری بار کا بھی دیکھ لیا ہے. اچھا نہیں، یہ ویسے آپ زیادہ کہہ رہے ہیں.